اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد رحمۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. آپ سے درخواست ہے ان تمام مرحومین کے نام لیے گئے، خاص طور پر علامہ پروفیسر ذوالفقار نبوی صاحب کو شامل کر کے، اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے، شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور اس پہ پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ. صلاۃ عنایت فرمائیے خدا کے بندے. ایک جگہ تھوڑی آج بتائیں گے آپ، اور 2-3 مقامات پہ قرآن مجید میں کتنی جگہ مومنین کو خطاب کر کے کیا کہا گیا ہے کہ مومنین کا مرتبہ کیا ہے، جو ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں، جو مصیبتوں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد اللہ ان کو مرتبے کیا دیتا ہے، ان کو مقامات کیا دیتا ہے. جو اپنے ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں، جو ایمان کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا مقامات رکھے. ایک مقام نہیں، مقامات رکھے، منزلیں رکھی. منزلیں ہیں نا، جبھی تو دیکھیے یہاں پہ عرض کیا تھا، تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، بس اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کبھی یہاں پہ بھی اور دوسرے کو بھی بتایا تھا کہ ایمان کی 7 منزلیں ہیں. کتنی منزلیں؟ مومن کی 7 منزلیں بتائیں. اور یہ میں نہیں بتا رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا. یعنی عام مومن کہاں تک جا سکتا ہے؟ 7ویں مرحلے تک. بس 7 کے بعد ختم ہو گیا، آخری منزل ہے 7. 7ویں منزل پر پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہاں اس درجے میں چلا جائے گا کہ جہاں مکاشفات کی منزل ہوتی ہے، مقامات کی منزل ہوتی ہے، مشاہدات کی منزل ہوتی ہے. 7ویں پر اگر پہنچ جائے تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 7 پہ کیوں رک گیا معاملہ. اس لیے رک گیا کہ دیکھیے یہ تفصیل نہیں بتا رہا، کیونکہ تفصیل بتا چکا ہوں. ان 7 مرحلوں کے بعد 8واں مرحلہ نہیں ہے، اس لیے کہ 8ویں منصب پر ہے، 8واں بھی ہے، 9واں بھی ہے، 10واں بھی ہے. لیکن معصومین نے اسے مخصوص کر دیا کہ تم جا سکتے ہو 7 تک، 8ویں تک نہیں جا سکتے، کیونکہ 8واں مقام ہے جناب مقداد کا. ایمان کے 8ویں درجے پر کون ہے؟ ایمان کے 8ویں مقام پر کون ہے؟ جناب مقداد. وہ بیٹھے ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. ماشاءاللہ. اچھا بیٹا، یہ جو بچے بوڑھوں سے، بزرگوں سے میں نہیں کہہ رہا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹا آگے آ جاؤ. میں آپ ہی لوگ نے تو پڑھ رہا ہوں، بکھر کے کیوں بیٹھتے ہو؟ سامنے آؤ، اچھا لگتا ہے. مجھے مزہ آتا ہے آپ سے لوگوں سے گفتگو کرنے میں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں باتیں نہیں کرتے، پیچھے بیٹھے رہتے ہو، آپس میں آپ لوگ میٹنگیں کرتے رہتے ہو. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. جزاک اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے آگے کوئی مقداد نہیں بن سکتا تم میں. 8واں درجہ رکھا ہے نا، 8واں درجہ ہے. مقداد کا ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ 8. وہ بھی 8ویں پر ہے، 9ویں پر نہیں ہے. کیونکہ 9ویں پر کون ہے؟ جناب ابو ذر غفاری. یعنی جناب ابو ذر غفاری کا مقام ہے، وہاں تک جناب مقداد بھی نہیں پہنچ سکتے. اور جو سلمان کا مقام ہے وہ ہے آخری 10واں مقام. وہ مقام ہے جہاں جناب ابو ذر بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں مومن کے 7 درجے رکھے ایمان کے کہ 7 تک پہنچ جاؤ بہت ہے. کیونکہ 8واں ہے مقداد کا، 9واں ہے ابو ذر کا، 10واں ہے جناب سلمان فارسی علیہم السلام اجمعین. ہم رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہتے بھائی، ہم تو علیہ السلام ہی کہیں گے، جو کرنا ہے کر لو دنیا کو. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. ہمیں معلوم ہے کسے علیہ السلام کہنا ہے. اب وہ زبردستی قانون نہ جا رہے، جب لایا جا رہا ہے. یہ کہو، کیوں کہیں بھائی؟ نہیں کہتے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو کیوں کہیں گے بھائی؟ ہم تو علیہ السلام کہیں گے. ابو ذر کو بھی، ابو ایوب انصاری کو بھی، عمار یاسر کو بھی، میں سمیت عمار کو بھی. دنیا جلتی ہے جلے. ہم تو 1400 سال سے جس عقیدے پر ہیں بھائی، اسی عقیدے پر ہیں اور قیامت تک اسی پہ رہیں گے. یہ تو چھوٹی موٹی آندھیاں، یہ سارے مسائل مصیبتیں اس کے ہم عادی ہیں 14 صدیوں سے. ہم انہی لوگوں کی اولادیں جو ہم سے بڑے امتحان دے چکے، جو ہم سے زیادہ امتحان دے چکے، انہی کی اولادیں. اس لیے بے فکر نہ کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ تو صرف زمانے کا امام دیکھ رہا ہے کہ کون کون میرے لشکر میں آنے کے قابل ہے، کون کون میرے لشکر میں آنے کے، اسی لیے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا، مسجد تمہیں تدخل کر لیا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے، احسب الناس ان یترکوا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم مومن ہو، آ گئی نا بات، بہکنے کی ضرورت نہیں علی کے چاہنے والوں، علی کو ماننا بھی ہے، علی کی ماننا بھی ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ علی کو بھی مانے گا اور علی کی بھی مانے گا، ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو گئی بیکار ہے۔ حکم مانے علی کی ولایت پہ ایمان نہیں رکھے گیا، تباہی بربادی ہو گئی اس کی، کرتا رہے عمل ایک آپ، لیکن ولایت پر ایمان یقینی ہے نا، اور ولایت کو مانتا ہو، زبان سے اقرار کرتا ہو، مولا کی نہیں مانتا، ولایت کے احکام نہیں مانتا، تو پھر وہی بات ہو گئی، نہیں علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بس اتنا کہنے میں تمہیں چھوڑ دیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لیں۔ آج کل تو یہی چکر چلا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ایسے نہیں، جب مومن ہو گیا بتاتے دیکھیے کیا کیا مرحلے آتے ہیں، مومن ہو گیا نا، ایمان لے آیا، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں، تم سے پہلے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے انہیں زلزلوں نے، بیماریوں نے، بھوک نے، دشمنوں نے، خوف نے، سب نے ہلا ڈالا، اتنی مصیبتیں حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، حتیٰ یقول الرسول، جبھی تو عذاب کی دعا کرتے تھے نا، بددعا مانگتے تھے، نفرین کرتے تھے قوم پہ، پروردگار ان کو جہنم رسید کر، جبھی کرتے تھے نا، جب ایک انتہا ہو جاتی تھی۔ رسولوں کا صبر کتنا ہوتا ہے، عام آدمی سے زیادہ ہے نا، انبیاء کا صبر عام آدمی سے زیادہ ہے نا، پیغمبروں کا صبر عام آدمی سے زیادہ ہے نا، لیکن یہ قوموں پر جو عذاب آئی اللہ نے خود تھوڑی بھیجے، جب انبیاء نے بد دعائیں کی، یعنی جب اللہ کے بندے تنگ آ گئے کہ معبود اب تو جانتا ہے اب یہ سیدھے ہونے والے نہیں، اب ان کو تباہ کر دے، مہلت دیتے پھر تباہ کیا۔ ایک قوم جس کا مجھے ذکر کرنا ہے، ایک قوم ایسی ہے جس پر سے اللہ نے عذاب ڈال دیا، ذرا سا بتائیں گے کہ کیوں، کس وجہ سے؟ اب آپ دیکھیے مقامات ایمان کسے کہتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب مطلب سننے کے لیے تیار ہے نا، ایک ہی قوم، یعنی کہتے ہیں کہ یہاں تک ناک تک عذاب آگے بھٹل گئی، 33 سال تبلیغ کی جناب یونس علیہ السلام نے، ایک قوم بالکل کوئی بات سننے کو تیار نہیں، 2 آدمیوں نے ایمان لائے، 2 آدمی ایمان لائے، بس 2 آدمیوں نے ایمان قبول کیا، 2 ساتھی ہیں جناب یونس علیہ السلام کے، ایک عابد ہے، ایک عالم ہے، ایک عابد یعنی عبادت کرتا رہتا ہے، ایک عالم غور و فکر بھی کرتا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ 2 آدمی ایمان لائے، جناب یونس نے بتایا معبود ختم کریں، اذیتیں دیتے، اللہ کی مخلوق کو معصیت میں کہاں تک پہنچے بس ختم کر دیں، مہلت، آخر مشیت طے کر لے، یونس آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب اس قوم پر عذاب آئے گا۔ اب دیکھیے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ترک اولا کسے کہتے ہیں بتاتا ہوں، گناہ نہیں کیا، گناہ تھوڑی کیا، ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ جو بہتر تھا اس کو چھوڑا، غلط بھی نہیں کیا، گناہ تو دور کی بات، وہ تو معصوم سے ہو ہی نہیں سکتا نا، معصوم عن الخطا، کوئی خطا کا امکان نہیں، لیکن ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ اولا کا مطلب ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بہت بہترین، تو اس لیے اصلاح کر رہا ہوں کہ بہترین کے ساتھ بہت نہیں کہا جاتا، کیسے؟ جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسے ہی ہے نا، گڈ کے ساتھ تو ویری گڈ کہہ دیتے ہیں آپ لوگ، مجھے انگلش نہیں آتی ہے نہ سمجھے گا، گرامر وغیرہ پڑھا رہا ہوں میں، سیدھی بات کروں، جتنا 2-4 لفظ جاتے ہیں بتا رہا ہوں، تو گڈ کے ساتھ تو ویری گڈ کہہ دیتے ہیں، بیسٹ کے ساتھ کبھی ویری بیسٹ کہتے ہیں۔ انگلش کے عالم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، مجھ سے زیادہ بہترین انگلش بولنے والے ہیں نا یہاں، پڑھاتے بھی ہوں گے، بیسٹ کے ساتھ کبھی ویری بیسٹ لگتا ہے؟ نہیں لگتا، کوئی بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری ہے نا، بیسٹ یعنی اس کے بعد ویری لگانے کی ضرورت ہی نہیں، گڈ کے ساتھ لگتا ہے اچھا، بہت اچھا ہے نا، بیسٹ کے ساتھ نہیں، اردو میں بھی یہی ہے، اچھا بہت اچھا، بہتر بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہہ دیا بہترین تو یہ آخری ڈگری ہے نا، بہترین کے ساتھ کبھی بہت
کم سے کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے انہیں تو معلوم ہو گیا نا، انشاءاللہ باقیوں کو بھی معلوم ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اکثر میں نے اہل علم سے بھی سنا کہ وہ بہت بہترین، بہت بہترین، غلط العام ہو گیا، لیکن جب بہترین کہہ دیا تو اللہ معصوم سے کیا چاہتا ہے؟ بہترین. اچھا نہیں چاہتا، بہترین. صحیح نہیں چاہتا، بہترین. کیونکہ بھائی الگو ہے نا، الگو نہیں، سمبل ہے نا، نمونہ عمل ہے نا، ان کو دیکھنا ہے. تو بس جب یہ مجدہ آ گیا کہ بس اس قوم کو تباہ کر رہے ہیں، تو بس جناب وہ عابد، اچھا عابد زیادہ چکر میں رہتا تھا، جلدی عبادتیں بہت کرتا تھا، تو اس کو سب سے چڑ سی ہو گئی تھی. نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بس اللہ ان کو تباہ کرتے، غارت کرتے. عالم ہمیشہ کہتا تھا بھائی دعا کر، شاید اللہ ہدایت دے دے، شاید اللہ ہدایت دے دے. یہ دونوں میں ذرا مناقشہ بھی رہتا تھا. ایمان والے تھے مگر وہی درجے بندی والی بات آ گئی، سلمان الگ ہے، ابو ذر الگ ہے. آ گئی نا، ایمان ہے، دونوں نبی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، فکر کا فرق ہے دونوں میں. اب لہذا وہ عابد کہتا ہے بس چھوڑ کے چلے، اب غرق ہونے دیں. عالم کہتا ہے نہیں، چھوڑ کے نہ جاؤ، شاید ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے. جناب یونس علیہ السلام نے عابد کی بات کو ترجیح دے دی. چلو بھائی قوم کو چھوڑ کے نکلے، غلط تھوڑی کیا، غلط کام کہاں کیا، معاذ اللہ کو معصیت تھوڑی کی، لیکن اللہ کی مرضی معلوم نہیں کی. کیا کیا جناب یونس علیہ السلام نے؟ اللہ کی مرضی نہیں معلوم کی، غلط کام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، چھوڑ دیا قوم کو بھی عذاب آنے والا، چلو مرضی معلوم کرنا تھی. یہی ترک اولا ہوا تھا. کس سے ہوا؟ جناب یونس علیہ السلام. ترک اولا ہے کیا؟ اب آپ کو ایک اشارہ اور دیتے چلیں تاکہ بالکل ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آ جائے بات کہ ترک اولا گناہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اولا جو بہترین اللہ چاہتا ہے وہ اگر نہیں کرے گا تو تنبیہ ہوگی اللہ کی طرف سے. میں تو سزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے قصص انبیاء میں سزا کا لفظ معصوم کے لیے استعمال نہیں کرتا، تنبیہ، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں نا، ہمیں زیب نہیں دیتا. الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں بہت احتیاط سے ہر جگہ نصیحت کرتا ہوں پڑھنے والوں کو بھی احتیاط کیا کرو. اس ممبر کی تقاضے ہیں کہ اس سے فصیح الفاظ بولے جائیں. بھائی ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ روایت میں ایسا لفظ ہو کہ جی میں تو روایت میں ہوگا، روایت میں پڑھا ہے آپ نے، لکھنا اور ہے، بیان کرنا اور ہے. جب بیان کیا جائے تو کوشش کی جائے کہ اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، خاص طور پہ جب معصومین کا ذکر ہو رہا ہو، جب انبیاء کا ذکر ہو، جب پیغمبروں کا ذکر ہو، پھر ائمہ طاہرین علیہم السلام اجمعین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب یوسف علیہ السلام، ان کے بھی ترک اولا کا ذکر کر دیں. کیوں چاہ میں جانا پڑا، کنویں میں جانا پڑا، در بدر ہونا پڑا، ملک بدر ہونا پڑا، بازار میں بکنا پڑا، چند دراہم کے عوض بازار میں. قرآن ہے نا، بکنا کیوں؟ زندان میں رہنا پڑا. یہ ترک اولا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا ترک اولا ہو گیا تھا بچپن میں. قصص انبیاء کی بات ہے، ظاہر ما قبل تاریخ ہے نا، میں تاریخ کا حوالہ تو دے نہیں سکتا، لہذا قصص انبیاء کا حوالہ دوں گا جہاں یہ واقعہ موجود ہے. ایک بار آئینے میں، شیشے میں جناب یوسف نے اپنا عکس دیکھ لیا. آپ جانتے نا حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ نعت کا شعر، یہ حضور کے لیے کہا گیا ہے. اقبال نے حضور کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری. جتنے انبیاء کے کمالات ہیں تنہا تیری ذات میں جمع ہو گئے. یہ حضور کی تعریف ہے. تو وہ بس ایک دم مجھے حسن یوسف پہ یاد آ گیا کہ یہ شعر اقبال کا مجھے بہت پسند ہے. بات میں چھٹی ساتویں میں تھا، اس وقت میں نے ایک چھوٹی سی تقریر جیسے سیرت النبی کو، تو وہاں مجھے میرے استاد نے لکھ کے دی تھی، تو وہاں یہ لکھ کے دیا. تو میری سمجھ میں تو آتا نہیں تھا فارسی کیسے تھی، میں پوچھتا ضرور تھا. تو استاد نے مجھے تشریح کی بھی، گھر میں آ کے میرے والد صاحب نے بھی، اللہ مقاموں نے، انہیں بھی مجھے سمجھایا. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھ لیا کرتے تھے. بھائی ممکن ہے مجھے بھی نہیں معلوم تو میں کہہ دوں گا نہیں معلوم، لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں گھر جا کے تلاش کرتا ہوں کہ بھائی اس آدمی نے سوال کیا، اس کو کہیں تو ہوگا اس کا جواب. تو بس شیشے میں عکس دیکھ لیا اپنا،
جناب یوسف نے کہیں کہتے پانی میں، تو بس جب دیکھا تو قدرت کا کمال، سب قدرت نے دیا ہے، لیکن رشک کیا، رشک، غرور نہیں کیا، رشک کیا۔ رشک کیا کیا؟ اپنے حسن پر کہ کوئی ہے دنیا میں ایسا حسن، ایسا حسین، اور کوئی کیا قیمت لگائے گا میرے حسن کی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جناب یوسف علیہ السلام سے اتنے جملے ادا ہو گئے، کوئی کیا قیمت دے گا، کیا قیمت ہوگی میرے اس حسن کی؟ بس ترک اولا ہو گیا۔ اب پروردگار نے بتایا کہ جس حسن کو تو بے قیمت سمجھ رہا ہے یوسف، اے میرے بندے، نبی بنایا ہے، چند درہم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ مشیت ہے، عجیب ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ترک اولا ہوا، گناہ نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا، لیکن مشیت کو اپنے بندے سے، نبی سے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اتنا قیمتی سمجھتے ہو کہ کوئی قیمت نہیں لگا سکتا؟ کیا قیمت ہوگی میرے اس کے؟ دیکھو کتنے درہم میں بکو گے؟ 5 7 8 10 11، بس اس سے زیادہ نہیں، چند درہم سے زیادہ تمہاری قیمت نہیں ہے یوسف۔ ہوا نا مصر کے بازار میں، اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ کتنا بڑھا دیا؟ قرآن مجید نے پورا ایک سورہ جناب یوسف کے نام سے، اور اس سورے کو احسن القصص بتایا۔ کیا بتایا؟ قرآن مجید کا حسین ترین قصہ اللہ قرار دے رہا ہے سورہ یوسف کو۔ پروردگار عالم احسن القصص، یعنی جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں، احسن الحدیث، جتنی باتیں بیان ہوئے اس میں بہترین یوسف کا قصہ ہے۔ یہ اللہ پر صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء سے جو ترک اولا ہوا وہ یہ تھا، جناب آدم سے جو ترک اولا ہوا تو ادھر 2 مثالیں دے دی، باقی سب آپ پورا سمجھ لیجئے، تاکہ کہیں وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے نا معاذ اللہ نبی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، اصل میں وہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے معاذ اللہ اللہ کے نیک بندوں میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو ہدایت دے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جو آپ سمجھ میں آگے کہ جناب یونس علیہ السلام سے کیا ہوا؟ ترک اولا ہو گیا، عالم نہیں گیا۔ مزے کی بات دیکھیں، وہ نبی نہیں ہے، یہ نبی ہے، وہ پیغمبر نہیں، یہ پیغمبر ہے۔ جناب یونس نبی ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ عالم نے کہا نہیں، میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک صورتحال واضح نہیں ہوگی، میں اپنے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ منع کیا ہے کہ اللہ نے ہجرت سے؟ کئی بار میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، کوئی منع نہیں، حتیٰ کہ رزق بھی تنگ ہو جائے تو ہجرت کر لو، جاؤ ہجرت کر، کہیں بھی چلے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ شرمندگی کہ فلانا چلا گیا فلاں جگہ، ڈر کے نہیں، جان بچانے کے لیے بھی ہجرت ہو سکتی ہے، مال بچانے کے لیے بھی ہجرت ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور رزق کے لیے بھی، بلکہ تو حکم ہے کہ اگر ایک جگہ تمہارا رزق تنگ ہو، ہجرت کر جاؤ، سفر کرو، اللہ برکت دے گا۔ دوسری جگہ رزق ہوا جبھی تو دنیا میں پھیلتے چلے گئے نا لوگ، مومنین پھیلتے چلے، سادات ہجرت کرتے چلے گئے جان کے۔ لیکن کہیں کہیں کچھ لوگوں کے لیے ہجرت عیب ہے۔ کیوں عیب ہے؟ ان لوگوں کے لیے اس لیے ہجرت عیب ہے کہ اگر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں، جیسے دوسرے چلے گئے، دوسرے بھی تو جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں، قوم کی ڈھارس ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قوم کی ڈھارس، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا کچھ لوگوں کی عیب ہے، جیسے میں بتاؤں شہادت، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہیں بیٹھا ہوا، شہید آیت اللہ باقر النمر کا، یاد رکھا کرو اپنے ہیروز کو۔ وہ نہیں ہے فلمی ہیرو، وہ ڈراموں میں جن کو دیکھتی رہتی ہے دنیا، یہ ہیں تمہارے ہیرو۔ بچوں کو ان کو پڑھاؤ، ان کو سناؤ، ان کو دکھاؤ، تاکہ ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو باقر النمر بننے کا، موسیٰ صدر بننے کا، باقر صدر بننے کا، حسن نصر اللہ بننے کا۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ کل اور پرسوں مجمع کم تھا، صلوات کی آواز بڑی تھی، آج مجمع ماشاءاللہ 2-3 گنا بڑھ گیا، صلوات کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرما لیجیے گا، ٹھیک ہے؟
ذکر کر رہا تھا باقرنم کا، کہ جان نہیں بچا سکتا تھا باقرنم؟ بچا سکتا تھا نا، ایک جملہ لکھنا تھا بس. یہاں تک آ گئی تھی آخر میں آل سعود کی حکومت. پہلے تو پورا مرسی پوٹیشن اور یہ اور معافی نامہ سب کر کے نہیں مانتا. اچھا صرف اتنا لکھ لو کہ آئندہ ایسی تقریر نہیں کروں گا. کتنا بڑا امتحان ہے ہم جیسے لوگوں کا، نوکروں کا، غلاموں کا. کوئی آ کے ہماری زبان بندی کرنے کے لیے شرطیں لگانا شروع کر دے تو ایسا لقمہ کھاؤ نہیں جو زبانوں پہ تالے ڈال دے. کیوں کھاتے ہو ایسا لقمہ؟ نہیں کھاؤ. جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہی ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ پڑھو گے. دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے تو وہ پڑھو گے جس سے مولا خوش ہوگا، لوگ خوش ہوئے نا. لیکن نہیں، معاشی فائدے وابستہ ہیں. ناراض ہو گیا دوبارہ نہیں بلائے گا. ناراض ہوئی پبلک، مجمع ہی نہیں آئے گا میرے پاس. نہ آئے مجمع، 4 آدمی آئے، 5 آدمی آئے، مگر یہ کون سمجھے گا؟ یہ وہ سمجھے گا جس کی نظروں میں پورے تاریخ انبیاء ہے. جو یہ دیکھے گا کہ جناب نوح کے ساتھ کتنے سے لوگ تھے، جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ 5 تھے، ایسے ہی ہے نا. جناب صالح کے ساتھ 7 تھے، کسی کے ساتھ 11 تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2 تھے، بعد میں 3 ہو گئے، بعد میں 4 ہو گئے، بعد میں 5 ہو گئے. وہ بھی اپنے گھر کے افراد ہیں، باہر کا ایک بھی نہیں ہے. پہلے جناب ابراہیم، ہاجرہ اور جناب لوط علیہ السلام، بعد میں جناب سارہ، جناب سارہ ہیں، جناب ابراہیم، جناب لوط علیہ السلام. یہ تینوں خاندان بامو بھانجے بھی ہیں نا آپس میں. جناب لوط علیہ السلام بھانجے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی. یا کہیں پہ لکھا ہے جناب سارہ کے، خیر ہے تو گھر کے نا، گھر کے مرد ہیں. بعد میں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا اضافہ ہو گیا. بعد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا اضافہ ہو گیا، 5 ہو گئے. بعد میں جناب اسحاق علیہ السلام کا اضافہ ہو گیا، 6 کے 6 گھر کے. باہر کا تو کوئی نہیں. تو کتنے سے لوگ ہیں؟ تو یہ تھوڑی دیکھا جاتا حق بات کرنے میں کہ کتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں. ارے نہ سنیں، نہ مانیں، حق بیان کرتے رہو. کیوں؟ یہ 2 دن کی بات نہیں، یہ زندگی کی بات نہیں، یہ 40 50 60 70 80 90 سال کی زندگی کی بات نہیں. جو اس طرح سے زندگی گزارے گا حق کے راستے میں، اللہ قیامت تک ان کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے. قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ان کو زندہ رکھتا ہے، نہیں مرنے دیتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ زندگی اتنی سی، اس میں جو کرنا ہے کر لو. مشیت کا نظام ایسا تھوڑی ہے. تو باقرنم کو صرف ایک جملہ لکھنا تھا کہ آئندہ تقریر نہیں کروں گا، وہ بھی نہیں لکھا. معلوم ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی، معلوم ہے گردن اڑا دی جائے گی. اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں نا میں. ایمان اور آزمائش. اس نے ایمان کا اعلان تو ہر جگہ کیا تھا، ہر جگہ تقریریں کرتا چلا جاتا تھا. اب ایمان کو اللہ آزما رہا ہے. اللہ نے آزمائش پہ ڈالا. آپ کے ایک عالم کو وہ چاہتا جان بچا لیتا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے دیتا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. بچا لیتا. کوئی جان بچانا ہے، تقیہ کرنا واجب ہے، چلو لکھ دیں جان تو بچاؤ. عام آدمی کا حکم اور ہے. عام آدمی یہ کر سکتا ہے، باقرنم نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ لاکھوں لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ عالم جس نے ہمارے دل میں شوق شہادت پیدا کیا ہے، یہ جس نے انقلاب کی شمع ہمارے دلوں میں روشن کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو تاریخ رقم کرتے ہیں، یہ بزدل نہیں ہوتے. بس اس کو اتنا معلوم ہے کہ چند لمحے کی تکلیف گردن اڑے گی نہ، اور کیا ہوگا؟ چند لمحے کی بھی نہیں، 1 یا 2 لمحے میں گردن اڑ جائے گی. لیکن ایمان یہ ہے، یقین یہ ہے کہ جانتا ہے کہ ادھر سر قلم ہوگا، ادھر میرا مولا حسین مجھے لے کر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے کہتے ہیں ایمان. ایمان جانتا ہے کہ میں نے لکھ دیا، ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ان کی دھارس ختم ہو جائے گی جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رہنما کیسا ہے، ہمارا لیڈر کیسا ہے، ہمارا آگے چلنے والا کیسا ہے. جانتا تھا باقرنم کہ آج اگر میں نے سرنڈر کر دیا، پھر صدیوں تک کوئی اس سرزمین پر باطل کے خلاف آواز اٹھانے والا پیدا نہیں ہوگا. سر کٹ گیا،
پھینک دیا سر کو، جسم کو پھینک دیا ہیلی کاپٹر سے نہیں، اس کا سر کٹنے کے بعد اپنے آقا کے سر کی سنت میں قیامت تک کے لیے بلند ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد بھائی. اب سمجھ میں آگئی بات؟ آسان نہیں ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. تم نے کیا گمان کر لیا؟ وہ مومن کہنے کی بنا پہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ. اور تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. ہو نہیں سکتا. سنت الہی نہیں ہے. جس زمانے میں جب بھی آج ہو کل ہو ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا، اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دے گا. سمجھ میں آگئی؟ آئیے اب بل کے جاؤں. عالم کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جاؤں گا. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا سمجھ میں آ گیا کہ کچھ لوگوں کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. وہ نہیں بھاگ سکتے، وہ نہیں فرار ہو سکتے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ان کے دم سے لوگوں کی ڈھارس ہے. اگر وہ بھی چلے گئے لوگ کہیں گے لو ہمیں تو بہادری کا درس دیتا تھا، خود تو بھاگ گئے، خود تو چلا گئے، خود تو امیگریشن لے لیا. حالانکہ عام آدمی کے لیے حکم نہیں. میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان بچانے تک کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، اپنا مال بچانے کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، رزق کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، تعلیم کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے. کوئی پابندی نہیں شریعت میں. نہ اللہ نے پابندی لگائی، نہ رسول نے پابندی لگائی، نہ اماموں نے پابندی لگائی. اطمینان رکھو، بالکل یقین رکھو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بعض لوگوں کا کیا ہے ذمہ داری، وظیفہ کوئی اس سے سوا ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے. لہذا وہ عالم کیا کر رہا ہے؟ یہ نبی ہے جناب یونس علیہ السلام، وہ نبی نہیں ہے. لیکن کہتا ہے نہیں یونس آپ جائیے، اللہ کے نبی جائیے، آپ کو خدا کے حوالے کیا. وہ عابد کہہ رہے چلو مرنے دو ان کو، تباہ برباد ہونے دو اس قوم کو. شدت پسندی آ جاتی ہے نا لوگوں کے مزاج میں، اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ایسا تو یہ ہر زمانے میں تھا ایسا. لیکن وہ عالم نہیں تھا. اپنی قوم کے جو ہے اپنی قوم کے ساتھ رہو. وہی ہوا کہ جب عذاب کو آتے دیکھا نا، علامات جب ظاہر ہوئی، اب یہ قوم ڈری. کتنی قوم تھی؟ آبادی تک لکھی ہے 1 لاکھ. اس زمانے میں 1 لاکھ ہونا بھائی آج کا سمجھو 1 کروڑ کا شہر. میں 1 لاکھ رکھ لوں اس سے زیادہ، لیکن میں ایوریج نسبت نکالے نا. اس زمانے کے 1 لاکھ تو آج کا کتنا بڑا شہر. دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک شہر تھا آج کے حساب سے. آج کے حساب سے دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں تھا آبادی کے لیے. پوری آبادی ڈر گئی علامتیں آتے دیکھا. سیدھی عالم کے پاس، اس عالم کے پاس. جانتے تھے کہ یہ مخلص ہے، یہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا. چلے گئے. کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں معلوم، عذاب تو آ رہا ہے اور دیکھو آثار بھی نمودار ہو گئے. بس ایسا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے فریاد کرتے ہیں. عالم ہے نا، کہتا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اللہ ہماری فریاد سننے گا. ماؤں سے بچوں کو جدا کرتا، اپنے بچوں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو، گائے جو بھی چوپائے سب کو بھی لے لو، ان کے بھی بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو تاکہ فریاد کریں، چلائیں اللہ کی بارگاہ. مرد الگ ہو جاؤ، عورتیں الگ ہو جاؤ، بوڑھے الگ ہو جاؤ، بچے الگ ہو جاؤ، ماؤں کی گودوں سے معصوم بچوں کو لے لو الگ. یہ پوری قوم نکلتی ہے شہر کے باہر، اعلان کرتی ہے پروردگار ہم تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں، ہم یونس پر ایمان لائے، وہ تیرا نبی ہے، تیرا فرشتہ ہے، ہمیں معاف کر دے. اتنی سچائی کے ساتھ دعا کی اس عالم نے اور اس قوم نے کہ قرآن خود فرما رہے کہ واحد قوم جس سے ہم نے عذاب کو، عذاب آ کے نہیں، اس کو ناک تک آ کے واپس پلٹ گیا، عذاب چلا گیا، لوگ ایمان لے آئے. اور جناب یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈو تاکہ اسے خوشخبری دیں کہ ہم نے آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کیا، اللہ کی توحید کو بھی تسلیم کیا. ایک عالم نے کیا کیا؟ اور جب اللہ کا رسول یہ اعلان کرے کہ بعض علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سارے ملا نہیں، سمجھ گئے نا، سارے ملا یہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ علماء امتی، میری امت کے علماء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح یہ تیل بیچنے والے. یہ رسول کے جانشینوں میں میں اصلی نام نہیں لے رہا، مصیبت ہو جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اصل مقصد ہے آپ کو سمجھانا، سمجھ گئے نا، یہ انبیاء کا وارث بنے گا.
کیا انبیاء بنی اسرائیل کے مصداق ہوں گے؟ یہ اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں بکھرے ہوئے اس ملک میں اور اس دنیا میں، اس عالم میں. ایسا ہوگا؟ ایسا ہوتا تو پھر ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے، آج پھر کہنے دیجیے پوری دنیا میں یہی موضوع چل رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ روزانہ کہہ رہا ہوں ایک جملہ. اگر ایسا ہوتا تو پوپ وہاں نہیں جاتا، ریاض جاتا، جدہ جاتا، دبئی جاتا، دوحہ جاتا، جہاں سارے دہشت گرد روز جمع ہوتے ہیں، وہاں جاتا، منامہ جاتا، بحرین جاتا، لیکن جانتا تھا کہ عالم کہاں بیٹھا ہے. اور یہ اعلان کر کے گیا کہ میری زندگی کا یادگار ترین لمحہ تھا اس شخص سے ملنا جس شخص سے میں مل کے آ رہا ہوں. تفصیل بیان ہے، پورا آگے سارا ان کا بیان، لیکن ہمارا میڈیا نہیں دے گا ماشاءاللہ. معلوم ہے نا آپ کو، یہ ضمیر فروش، یہ دین فروش، یہ قلم فروش، یہ زبان فروش، یہ کبھی بھی حق کی حمایت میں نہیں ڈرتا. مجھے اسی لیے نہیں بلاتے نا، آپ نہ بلاؤ، لیکن میری آواز تم سے زیادہ مضبوط ہے. خدا کا شکر ہے، میرے اللہ نے میری آواز میں اتنی ابھی تک طاقت رکھی ہے. پہنچ جاتی ہے میری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے. تو میں تمہیں سب ڈرتے ہوں گے تمہارے میڈیا سے. میں تو 6 7 8 سال سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سارے بیانات دے رہے ہیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. یہ نوکر میڈیا، یہ سامراج کے لقمے کھانے والے، یہ لفافہ مافیا، صبح شام اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے والے، دوسروں کو لوٹا کہہ کر سب سے بڑے لوٹے بننے والے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہاں چلتے چلتے میری تو عادت ہے مخالفتیں مول لینا، ایک اور صحیح. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کیا کیا یہ میڈیا خاموش، یہ نہیں بتائے گا کہ کیا ہوا، یہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. کیوں؟ وہ بوس جو اندر کام کر رہا ہے، بوس کہ ان کی واہ واہ ہو جائے گی. تو سمجھ میں عالم کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور کہیں تو ہے اس سے بھی افضل ہے، افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میں تو احتیاط سے کام لے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بالکل ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. اور بعض جگہ میں نے کیا روایت ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے بات کر رہا ہوں، بلکہ میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل سے بھی افضل ہوں گے. ارے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی تو نکتہ ہے سارا. یہ حدیث ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں کہ بعض علماء غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں. حضور فرمانے کے بعض علماء یا تو انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں یا ان سے بھی افضل ہے. سمجھ میں آیا؟ جب حضور کی امت کا عام عالم انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہو سکتا ہے تو جسے اللہ کا رسول غدیر خم میں مولا بنا رہا ہے، جزاک اللہ. صلوات تو بھیجیے محمد آل محمد. یہ دلیل یاد رکھنا، دلیلیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں رہیں. اسکول کالج میں بھی کام آئیں گی یہ دلیلیں، دفتروں میں بھی کام آئیں گی دلیلیں. پہلے یہ تو مانو ہے اللہ کے رسول کا، ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا. تو جب فرمایا تو ایک عالم جو غیر معصوم نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، اس کا منصب یہ ہے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوگا ان کا درجہ یا ان سے بھی افضل ہوگا. تو اب مجھے بتاؤ، جب رسول کی امت میں بعض علماء انبیاء کے برابر یا انبیاء سے افضل، تو جسے اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہو کہ جس کا میں مولا، ہر اس کا، بس اتنا جملہ کافی ہے دلیل دینے کے لیے کہ یہی حدیث لایا کرو کیونکہ ان کا بھی موجود ہے. کہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ رسول کس کا مولا، کس کا اولین و آخرین کا مولا ہے یا وہی 1,24,000 کا جو حج میں موجود تھے ان کا مولا؟ نہیں، اولین و آخرین کا ہوتا ہے نا.
تو جس کا یہ علی مولا ہے، رسول مولا ہے، ہر اس کا صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ دلیل ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا؟ ایسے کبھی دیکھو، ہم تو گناہگار ہیں چھوٹے سے، میں تو اپنے آپ کو عالم بھی نہیں سمجھتا، میں تو طالب علم ہوں، لیکن خدا کے بندو جب علماء کے خلاف، علماء حق کے خلاف، جب مراجع کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے، میرا جگر چھلنی ہونے لگتا ہے، خون ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے بندو ہوں گے، یقیناً ہیں، ہوں گے، کیا ہیں؟ 2 نمبر مولوی ہیں، میں خود ذکر کر رہا ہوں، دین فروش بھی ہیں، ضمیر فروش بھی ہیں، ان سے تو بڑی دوستی ہے لوگوں کی، سوداگروں سے تو بڑی محبت ہے۔ چھوڑیے، بات کہیں نکل جائے گی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا، اور جو دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، جو عزت ہی عزت دے رہا ہے، ساری دنیا میں عزت، عمل وہ انجام دے رہا ہے، سینہ ہم پھلا کے چل رہے ہیں، ہمارا ہے، فخر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عالم ہے، ہمارا مرجع ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسی کی عظمت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی شرافت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی انسانیت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ عالم ہے، عالم ہے، کیا ہے؟ لہذا اپنے بچوں کو بار بار نصیحت کرتا ہوں، خبردار، کچھ 2 نمبر اہل علم کو دیکھ کے کبھی خبردار بطور کلی علماء کے خلاف نہ بولنا۔ آج تک یہ جو فقہ جعفری اور یہ جو علم سارا باقی ہے، انصاف سے بتاؤ معصومین کی تعلیمات تم تک پہنچائی کس نے؟ اپنے خون جگر کو روشنائی بنا کے لکھا ہے، ائمہ طاہرین کی تعلیمات کو جمع کر کر کے تم تک پہنچایا ہے، اپنی جانیں دی ہیں، ان کو جلایا گیا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے جسموں کو پتھروں کے ساتھ باندھ کے سمندر میں پھینکا گیا ہے۔ ان علماء کے وارث ہو تم، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، سارا تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، اور آج تک ایسا نہیں ہو رہا۔ باقر النامہ تک ہوا کہ نہیں ہوا؟ موسیٰ صدر، باقر النامہ، باقر الصدر، اور ابھی پھر 2-4 علماء نام اس وقت میرے ذہن میں جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا وہاں آل سعود کے حکم کے بعد۔ کون کر رہا ہے یہ قربانیاں؟ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تم سرخرو رہو، تم سر بلند رہو، فخر سے کہو کہ یہ ہمارے علماء جو بکتے نہیں ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں، حقیقی علماء کی بات کرو، یہ کبھی بھی نہیں بکیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو پھر آئیے وہی واپس لے جاؤں آپ کو، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سنیں، گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں تو بولتا چلا جاؤں گا، لیکن دوسری جگہ بھی پہنچنا ہے، تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے تھے کل بھی۔ خیر جناب، تو سمجھ آئے کہ عالم نے کیا کیا؟ رک گیا۔ یہی کتنی بڑی دلیل ہے، خود یہ واقعہ کتنی بڑی دلیل ہے حضور کی اس حدیث کی سچائی پر، کہ بعض علماء امتی، میری امت کے بعض علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، اور افضل منہم، یہ بھی ہے کہیں، بلکہ ان سے بھی افضل ہوں گے میرے بعض علماء میری امت کے انبیاء بنی، اور اس پر بھی بنی اسرائیل پر بھی فضیلت رکھیں گے۔ ایسا بس وہ عالم تھا، اس کی وجہ سے سب کی نجات ہوئی، اب ڈھونڈ رہے ہیں جناب نبی، اور جناب یونس نبی دعوت دینے والے جن پر ایمان لے آئی پوری قوم، لیکن ایک ترک اولا ہوا جو میں بتا چکا ہوں، ایک ترک اولا۔ اچھا جاؤ، اس قوم سے نجات کے لیے جا رہے ہو، اس قوم سے نجات پانا چاہتے ہو، جاؤ یونس، ماہی کے پیٹ میں تمہارا گھر قرار دے دیا جاؤ۔ ایسے ہی ہے، تفصیل میں آپ سب جانتے ہیں، کشتی میں بیٹھے تھے اور جناب وہ منہ پھاڑ کے شار کیا بہن جو بھی سمجھ لو، مچھلی آ گئی اللہ کے حکم سے، اور کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ پہلے تو وزن ہو گیا نا کشتی کا، بھئی کیا کیا جائے، ایک کو پھینکا، دوسرے کو کہا بھائی کچھ نہیں، میں ہوں، مجھے لے کے یہ چلی جائے گی مچھلی، کسی کو بھی نہ پھینکو، ایک کو بھی نہ پھینکو۔ ارے آپ اتنے مقدس انسان جانتے تھے نا جناب یونس کہ کیا ہوا مجھ سے، کہو میں ہی ہوں، ماہی کے شکم میں جاؤ۔ کتنے عرصے رہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مختلف روایات ہیں، وہ جناب 1 دن سے لے کے 6 مہینے تک کی، اور یقیناً جب ساری دنیا کا چکر لگایا ہے تو وقت تو لگا ہوگا، اور پھر ایک بار لوگ کہتے ہیں نا 1 گھنٹے، وہ 6 گھنٹے 1 دن، خدا کے بندو، قوم ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ 1 دن میں سب کام ہو گئے کیا؟ قوم ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کہاں ہے، مہینوں لگ گئے۔ تو 6 مہینے والی روایت قرین قیاس ہے، قرین عقل ہے، بالکل عقل میں آتی کہ اتنا عرصہ تو لگا کہ قوم ڈھونڈتی رہی۔
6 مہینے بعد اللہ جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کرتے رہا کرو. کبھی کبھی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرو. روزانہ ویسے بھی ایک تسبیح پڑھا کرو. پروردگار اپنا رحم و کرم نازل فرماتا ہے. میں جب شدید بیمار تھا 2-3 اعمال جلدی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کرتا تھا, وہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میں یہاں ایک خیال رکھنا بھائی, کل سے وہ تعویذ گنڈے لینے نہ جانا. میں تعویذ گنڈے والا مولوی نہیں ہوں. میں سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. مفاتیح اور وظائف الابرار میں جو دعا ہے یہ خود بہت بڑا خزانہ ہے. صحیفہ سجادیہ بہت بڑا خزانہ ہے. ایک دعائے مشلول, کیونکہ بول نہیں سکتا تھا, میری گویائی بھی ختم ہو گئی تھی, تو وہ سنتا تھا دعائے مشلول, سنتا تھا مسلسل. اور ایک جو وظیفہ دل میں پڑھتا رہتا تھا, ایک وہ بہت سارے تھے لیکن ایک ہی آیت کریمہ تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعائیں انبیاء کی دعائیں ہیں نا, مسنون ہے. مسنون دعائیں کہا جاتا ہے ان کو, سنت ہے ان کو پڑھنا. انبیاء کی دعائیں جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں, یہ وہ ہے آیات الہی. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. اس دعا کے صدقے میں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, نجات دے دی. ہم نے مستجاب کیا, دعا کو سنا, استجابت کے درجے تک پہنچایا. فاستجبنا له ونجیناہ, اور ان کو نجات دے دی من الغم, غم سے نجات دی. اب مچھلی نے, ماہی نے ساحل پہ اگل دیا. تو جو اتنے مہینے رحم ماہی میں رہا ہو اس کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ وہی جناب یونس علیہ السلام کا حال ہے, میں کمزور, ہل نہیں سکتے. تو اللہ نے برابر میں ایک کدو کا درخت اگا دیا, بیل اگا دی, اسی سے پانی چوس کے پیتے تھے, اس کی رگوں کا ہل نہیں سکتے تھے, اسی کا پھل کھاتے تھے, سبزی کھاتے تھے. کدو روایات میں کدو کا ذکر ہے. وہ کوئی بھی غذا رہی وہ زمانے کی جس سے پانی بھی مل جاتا تھا کیونکہ ہل نہیں سکتے تھے. آہستہ آہستہ طاقت آئی. جب طاقت آئی تو ایک دن دیکھا جب اٹھے کہ وہ سوکھا ہو گیا, خشک ہو گیا, ختم ہو گیا. رونے لگے یونس, اس نے مجھے توانائی دی, اس نے مجھے غذا دی, اور یہ سوکھ گیا, ختم ہو گیا. مشیت نے پکارا, کیوں یونس کیا ہوا؟ دکھ ہے. کہا پروردگار دکھ ہے, اس نے اتنا میرا ساتھ دیا, بلکہ میرا تو ہمدم ہے, میرے ساتھ یہی تو تھا, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ درخت تو میرے ساتھ تھا, میرا ہمدم. تو مشیت نے کہا چند دن ایک درخت کے ساتھ رہے, اتنی محبت ہو گئی. یونس میرے بندوں پہ ترس نہیں آیا؟ یہ ہے اللہ, یہ اللہ, اللہ کے بندوں, یہ ہے خدا. کہ یہاں یہ بات بتا رہی ہے کہ انبیاء سے زیادہ اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ. تمہارے ماں باپ کی تو بات ہی چھوڑ دو. کہ یونس آج کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی, کہ عذاب آنے میں دیر لگ سکتی ہے. موقع کیوں, اس کی مخلوق ہے, میرے بندے ہیں, میری مخلوق ہے, نہیں چاہتا. لیکن کیسا نافرمان ہے یہ بندہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, کس چیز نے تجھے رب کریم کے مقابلے میں مغرور بنا دیا؟ رب کریم اللہ نے, دیکھیں لفظ جو ایک قرآن ہے نا, معجزہ ہے بلاغت کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے تیرے رب کے مقابلے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ غرور یعنی دھوکا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں؟ یونس رحم نہیں آیا, ترس نہیں آیا؟ جاؤ دیکھو کیا کیا ہم نے تمہاری قوم کے ساتھ, جاؤ. اب یونس میں طاقت آ چکی تھی جناب یونس علیہ السلام. اب جب قوم میں کہتے کرو سبزہ لوگ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کہیں کوئی نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے, عبادت کرتا ہے, حیران پریشان. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا بھائی, تم پر تو عذاب آنے والا تھا, وہ تو پہچانا نہیں کہ جناب یونس ہے. ہاں ہم سا ایک آدمی بیچارہ کہتا ہے ہاں عذاب آنے والا تھا. جناب یونس نبی نے بددعا کر دی تھی ہمارے لیے. پھر اس نے پورا واقعہ بتایا کہ نہیں آیا تھا اور یہاں سے اللہ نے ٹال دیا, واپس چلے. کیسے؟ کہ وہ جو عالم تھا نا, اس عالم نے ہمیں ساتھ لے کے صحراؤں میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ ہے میرا رب, یہ ہے آپ کا رب, یہ ہے علی کا رب. کبھی دھوکے میں مت آ جانا. یہ ہے وہ رب کریم جس کی بارگاہ میں میرا اور آپ کا مولا سجدے کر کر کے بتا رہا ہے
کہ اس کا رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے مجھے علی بنایا. بس ختم کر دیا میں نے آج آپ کی زحمتوں کو. یہی انشاءاللہ جہاں ختم کیا ہے نا یہی سے بات کا آغاز کریں گے اگر زندگی رہی کر. اور وہی گزارش ہے ہمیشہ والی جو میرے بھائی بھی کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اور پہلے آ جائیں گے تو ہم 15 منٹ پہلے اور بیٹھ جائیں گے, وقت ملے, کیونکہ یہاں کے بعد ایک جگہ جانا ہوتا ہے نا تو اس لیے مشکل ہوتی ہے, بار بار ہمیں گھڑی دیکھنا پڑتی ہے. تو سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں کریں. بس یہی آزمائش. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. جب یہ عام عالم کا یہ حال ہے, عام عالم کا یہ حال, تو بتائیے جو آغوش معصومین میں پرورش پائیں ان کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے کل اور پرسوں میں نے ان ہستیوں کا ذکر کیا جو اہل بیت سے باہر ہیں, ٹھیک ہے نا, اہل بیت, جیسے جناب حبیب ابن مظاہر, جیسے جناب حور علیہ السلام, الگ ذکر کیا نا. یہ بتائیے کہ جس عباس نے علی کی آغوش میں تربیت اس کے علم کا عالم کیا ہوگا, اس کے علم کی منزلیں کیا مولا نے معاذ اللہ سے تلوار چلانا سکھائی؟ صرف فنون حرب سے ایک ہی طرف کا قصہ بیان کرتے رہتے ہیں لوگ, صرف فنون حرب سکھائے, صرف لڑنا سکھایا. ارے علی کا بیٹا ہے, علی کا بیٹا, ایک طرف علی کے زیر تربیت, دوسری طرف زینب جیسی بہن ماں بن کے پال رہی. جانتے ہیں نا, میں نے ایسے ہی جملہ تھوڑی کہہ دیا, آپ سنو سال اٹھا کے دیکھ لیجئے نا. کربلا میں جناب عباس علیہ السلام کا سینہ 32, 33, 34, 35, بہت زیادہ کسی نے لکھا 36, اور ثانیہ زہرا کتنی ہے؟ 61 ہجری کا واقعہ ہے نا, 4 ہجری جناب سید الشہداء آئے ہیں اور آپ آئی ہیں 5 ہجری, کتنے ہو گئے؟ 56-57 سال ہو گئے. تو 20 سال کا فرق ہے, 20 سال بڑی ہے ثانیہ زہرا جناب عباس سے. تو اب مجھے بتائیے میں نے غلط کہا کہ ایک طرف علی کے زیر تربیت, دوسری طرف زینب جیسی بہن, یوں کہوں کہ زینب جیسی ماں کی آغوش. زہرا نے ایسے ہی تھوڑی یاد کیا جناب عباس کو, اپنے بیٹے کو. یہ اسی کا جواب ہے کہ ثانیہ زہرا کی آغوش میں عباس پل کے جوان ہو رہا ہے. اور دوسری طرف حسن جیسا بھائی, حسین جیسا بھائی. تو اب سوچیے کہ کیسی تربیت ہوئی عباس کی. اسی پر تو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ عباس کا علم ہے کیا. اگر عباس وہاں غیر معصومین میں سب سے بڑا عالم نہ ہوتا تو حسین اپنے بھائی کو مذاکرات کے لیے نہ بھیجتا کبھی. پڑھ لیجئے کربلا کی تاریخ, میں تو پڑھ بھی چکا ہوں, نہ معلوم کتنی بار لکھ بھی چکا ہوں کہ نہ معلوم کتنی بار پڑھی اور 2 بار لکھ بھی دیے. عباس کو بھیجتے تھے نا بار بار مذاکرات کے لیے, جاؤ عباس, جاؤ عباس. اور سب حیران ہوتے تھے کہ عباس جیسے ہیبت اور جلال کا مالک, غیظ و غضب کا مالک کیسے سر جھکا کے اپنے مولا کے حکم پہ جاتا ہے. جن کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ان سے مذاکرات کرتا ہے, ان سے بات چیت کرتا ہے پسر ساس. حسین یہی تو بتا رہے کہ دیکھو جس کی جلالت کا ذکر ہوگا, جس کے غیظ و غضب کا ذکر ہوگا, یہ اپنے امام کا کیسا اطاعت گزار ہے. اللہ کی بندو, اطاعت سیکھنی ہے مولا عباس سے سیکھو. ایسے ہی ہے نا کربلا کے لیے معلوم ہے جناب عباس علیہ السلام کہ مجھے مانگا ہی میرے بابا نے کربلا کے لیے. جناب عباس جب ذکر کرتا ہوں ایام اعزاں میں, کہیں 6 محرم کو, کہیں 8 محرم کو, تو ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں کہ علی وہ ہے جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے. ایسے ہی ہے نا, علی کون؟ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی. عباس کون؟ جو علی کی مراد ہے. عباس اسی علی کی مراد ہے. علی نے مانگا ہے معبود ایسا بیٹا دے دے, میری نیابت کرے, کربلا میں میری نیابت کرے. سمجھ میں نہیں آتا مولا اتنے فنون حرب کیوں سکھا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عباس کو لڑنے کا موقع ہی کم ہے, لیکن شاید بارگاہ بوتراب سے جواب آ جائے کہ نادان لوگوں, اسی لیے تو مانگ رہا ہوں, اسی لیے تو سب سکھا رہا ہوں اپنے بیٹے عباس کو کہ کربلا میں دیکھنا, جس دن کے لیے عباس جی رہا ہے, جس دن کا انتظار کرتا رہا عباس, اس دن جب اس کا مولا کہے گا عباس خیمے ہٹاؤ, آزاداروں سمجھ میں آ گیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں.
یہ آزمائش ہے عباس کے ایمان کی، یہ آزمائش ہے عباس کی۔ ایک بار پہلے ہوا تھا 50 ہجری میں، جب بڑے بھائی کا جنازہ جا رہا تھا، اور جب روکا گیا عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا اور شمشیر کو بے نیام کیا، کس کی مجال میرے آقا کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا۔ حسین نے فخر سے اپنے عباس کے جاہ و جلال کو دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں عباس، شمشیر واپس نیام میں رکھو، میرے بھائی کی وصیت ہے جنگ نہیں کرنی، اگر نانا کے پہلو میں نہ دفنانے دے تو ماں کے قدموں میں دفنا دینا، ماں کے پہلو میں دفنا دینا۔ عباس نے جبر کیا، صبر کیا اپنے، کوئی بات نہیں، جب موقع آئے گا شمشیر کے جوہر دکھا دوں گا۔ ولید کے دربار میں جب حسین کی آواز بلند ہوئی، ٹھوکر مار کے عباس نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں شمشیر برہنہ، مولا کس نے تیری آواز پہ آواز بلند کی؟ اور آواز بلند کرنے والا بھاگا تھا وہاں سے۔ پھر حسین نے فخر سے اپنے شیر کو دیکھا، گلے سے لگا کہ کہا نہیں عباس ابھی جنگ نہیں کرنی، پھر صبر کر لیا عباس نے، چلو وقت آئے گا نا، وقت آئے گا میں لڑوں گا۔ 5 محرم آئی، ایک دستہ آیا، اس نے آ کے خط کھینچا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، خط انہوں نے نہیں کہتا، وہ حکم لے کر آئے کہ خیمے ہٹاؤ ساحل سے، حکم آ گیا۔ بے چینی پھیلی لشکر حسین میں، عباس آگے بڑھے، دیکھا کہ ادھر سے دستہ آیا ہے، یہ حکم لے کے کہ خیمے ساحل سے ہٹاؤ القمہ کی۔ عباس نے شمشیر نکالی، ایک خط کھینچ دیا دور تک، جس کو اپنا سر اپنے تن پہ عزیز نہیں وہ یہ خط عبور کر کے آ جائے۔ اور اکیلے عباس کی ہیبت اتنی کہ کسی کی ہمت نہیں کہ یہ خط عبور کر کے آئے۔ انصار حسینی مسکرا مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ عباس کا جلال تو دیکھو، علی کے لال کا قمر بنی ہاشم کا جلال تو دیکھو، کوئی خوف اتنا طاری کہ کوئی آ نہیں رہا اس طرف ڈر کے مارے۔ ادھر حسین نے دیکھا اپنے شیر کو، جلال آ گیا میرے شیر کو، آگے بڑھے مسکراتے ہوئے، میرا عباس ہے، شانے پہ ہاتھ رکھ دیا عباس کے، حسین کا بایاں ہاتھ اور عباس کا دایاں بازو رکھا شانے پہ ہاتھ۔ عباس خیمے ہٹو، معذرت کے ساتھ بعض میرے پڑھنے والے نادان دوست، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن نادانگی میں یہ جملے پڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب عباس اتنے غصے میں تھے کہ حسین کو پیغام بھیجنا پڑا خیمے میں، اور ثانیہ زہرا نے فضہ کو پیغام دے کر بھیجا عباس سے کہو خیمے ہٹا دے ورنہ زینب خیمے سے باہر۔ خدا کے نہ کرو ایسا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ عباس نے اپنے مولا کا حکم نہیں مانا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا فضیلت بیان کرنا چاہتے ہو؟ یہ فضیلت ہے عباس کی؟ نہیں، کربلا میں ثانیہ زہرا کے بعد اگر کوئی معرفت رکھتا ہے امام کی تو علی کا بیٹا عباس، علی کا بیٹا ہے، بس اتنا ہوا۔ حسین کا ہاتھ شانے پر آیا اور یہ آواز کانوں میں آئی حسین کے کہ مولا میرا حکم دے رہا ہے عباس ابھی جنگ نہیں کرنی، خیمے ہٹا دو۔ عباس نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا، عباس نے نظریں زمین پہ جما دی، کاٹ دی نظریں، اور میرا مولا فرماتا ہے مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ میرے مولا کا حکم ہے، کوئی عام انسان سمجھا ہے
کہ جو ایسا خط کھینچ دو کہ کہہ کہ نہیں تو میری بڑی توہین ہوگی، میں کیسے ہٹاؤں؟ نہیں، عباس ہے عباس، جس کی زیارت میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، اے عبد صالح عباس، آپ پر ہمارا سلام۔ اے وہ عباس، اے وہ عبد صالح جس نے اپنے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اپنے رسول کی اطاعت کی، جس نے اپنے مولا امیر المومنین کی اطاعت کی، جس نے اپنے آقا حسین کی اطاعت کی، یہ زیارت میں ہے جناب عباس کی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ عباس خیمے ہٹا، مولا تیرا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ نظر زمین پہ یوں بھی گڑی ہوئی ہے کہ عباس نظریں اٹھا کے دیکھتے نہیں حسین کی طرف، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت ضبط سے جو آنسو میری آنکھوں میں آ گئے کہ میرا مولا نہ دیکھ، کہ میرا مولا نہ دیکھ۔ جس تلوار سے خط کھینچا تھا، عباس نے اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ ہے عباس۔ لیکن اس وقت بھی عباس کو تسلی ہے کہ کوئی بات، جب جنگ ہوگی ساری حسرتیں نکال۔ مختصر کرنا، صبح عاشورہ ہوئی، اب عباس ہوتا ہے کہ اب وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا جب میں جنگ کے جوہر دکھاؤں، شمشیر کے جوہر دکھاؤں، جنگ کے میدان کا پانسا پلٹوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ حسین نے طلب کیا اور علم ہاتھ میں دے دیا، عباس تم علمدار ہو۔ سمجھ گئے عباس کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں، کیونکہ علمدار کا منصب ہے قلب لشکر میں کھڑے ہونا۔ قلب لشکر میں کھڑا ہے میرا مولا عباس، میمنہ ختم، میسرہ ختم، مقدمۃ الجیش ختم، قلب لشکر ختم، خلف لشکر ختم۔ وہ وقت آیا جب عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی نہیں، سر جھکائے جھکائے آئے در خیمہ پہ۔ مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے، یہ غلام حاضری چاہتا ہے۔ اجازت ملی، مولا کے خیمے میں داخل ہوئے عباس اور سر جھکائے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے۔ ہمت تھوڑی ہے عباس کی کہ حسین کی اجازت دیے بغیر گفتگو کر لیں، خاموش کھڑے۔ پوچھا حسین نے، عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں مولا، آپ کی اجازت ہوگی تو یہ غلام کچھ کہے گا اگر آپ اجازت دیں۔ کہو عباس، جو دل میں ہے مولا، اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ بڑی حسرت سے حسین نے دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، اور علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجیے، اس ایک جملے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ حسین کے علم میں ہے کہ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا، بیویاں اور بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے۔ علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، یعنی عباس موجود۔ کتنی بڑی ڈھارس ہے یہ عباس، عرب کی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی ڈھارس تھا علی کا بیٹا، مطمئن ہو جاتی تھی بیویاں بچے کے عباس موجود ہے، یعنی کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی۔ عباس تجھ سے بیویوں کی ڈھارس، بچوں کی ڈھارس، سر جھکائے جھکائے عباس کہتے مولا میرا لشکر کہاں؟ آپ خود ہی تو میرے سپاہیوں کو اٹھا اٹھا کر گنج شہیدہ میں پہنچایا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، دوڑی دوڑی بچی آ گئی معصوم سے، 4 سال کی سکی، دامن تھام لیا، امو جان پیاس ہلاک کیے بیٹی، کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ بس یہ سننا تھا۔ 2 زانو بیٹھ گئے عباس، دست بستہ، شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلوا کر۔ یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر رہے گا، نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے عباس نے کہا ہو، شہزادی
اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام۔ اجازت ملی کیونکہ سفارش اتنی بڑی تھی۔ بچی دوڑی دوڑی گئی اور ایک مشکیزہ اٹھا کر لائی سوکھا سا۔ عباس جھکے، بیٹھ گئے زمین پر، اتنا جھکے کہ معصوم سکینہ نے عباس کے گلے میں مشکیزہ پہنا دیا، اور سکینہ نے یہ مشکیزہ ایسا پہنایا کہ قیامت تک علم کے پھریرا اور مشکیزہ سکینہ کا ساتھ ساتھ۔ یہ میں نے، تم نے مشکیزہ نہیں ڈالا علم میں، یہ مشکیزہ خود گواہ ہے کسی بچی کی پیاس کا، یہ گواہ ہے عباس کے اس منصب کا، مجھے سقائے حرم کا منصب ہے عباس۔ اس میں شبہ ہے کسی کو؟ کربلا میں دیکھا نہیں کتنا بڑا بڑا یہ لقب لکھا ہوا ہے امیر المومنین کے بیٹے کا، سقائے حرم، سقائے حرم۔ عجیب ہے یہ عباس کی شخصیت، بس میں نے ختم کیا۔ حسین دیکھ رہے تھے نا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، نہر پہ قبضہ کرتے بھی دیکھا، مشکیزے کو بھرتے بھی دیکھا، لیکن واپسی میں عباس نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام بھاگی ہوئی سپاہ نے جمع ہو کے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہے، قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں، تیروں کا میوہ سا، چاروں طرف سے عباس پر تیر برس رہے ہیں۔ حسین تو صرف علم کو دیکھ رہا ہے، علم آ رہا ہے، تیزی سے آ رہا ہے خیمہ گاہ کی طرف، دیکھا آہستہ ہو گیا، رک گیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، سمجھ گئے نا؟ عباس راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دائیں سے نکل جاؤ، بائیں سے نکل جاؤ، نہیں۔ حسین نے ایک مقام پر دیکھا کہ علم تھر تھرا کے جھکا، مگر پھر اٹھ گیا۔ سمجھ گیا میرا مولا حسین کہ عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر آگے آگے پھر علم جھکا، پھر اٹھ گیا۔ سمجھ گیا حسین کہ میرے شیر کا دوسرا بازو بھی کھل۔ پھر حسین دیکھ رہے کہ علم کچھ دیر تک ڈگمگایا، تھر تھرایا، تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا۔ کیوں؟ عزادارو عباس کیا کرے؟ علم کو سنبھالے یا سکینہ کے مشکیزے کو؟ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا۔ عباس کا عالم یہ ہے کہ گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے ہیں، اس پہ وفادار، بس ایک بار خیمے تک پہنچا دے، جلدی کر جلدی کر۔ اپنے مولا کے بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، بس ایک بار مجھے خیمے تک پہنچا دے۔ لیکن عزاداروں جب مشکیزے کا پانی بہ گیا، کربلا کے تیر سے وہ تیر پیوست ہو گیا، اور دوسری بار تیر لگا آنکھ میں پیوست ہو گیا، تیسری بار گرز لگا عباس کے سر پہ۔ یہی وہ مصیبت ہے عباس کی جس میں نقل کیا گیا ہے کتابوں میں جناب عباس کے باب میں کہ ایک ذاکر کو بشارت دی، خواب میں آئے مولا، خواب میں آ کر فرماتے ہیں تو سب کی مصیبتیں پڑھتا ہے، میری نہیں پڑھتا۔ وہ دست بستہ کہتا ہے مولا میں سب سے زیادہ تو آپ کے مسائل پڑھتا، نہیں میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا مولا۔ وہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سن، جب مشکیزے کا پانی بہ چکا تھا، چاروں طرف سے تیر سرسراتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے، ایک ملون نے ایسا تیر مارا میری آنکھ میں پیوست ہو، مجھے بہت تکلیف تھی، میں بہت اذیت میں تھا، میں نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر چاہا تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے سر کو جھٹک کے چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، میں نے ساری طاقت جمع کی تھی، دونوں زانووں کو فضا میں بلند کر کے تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا کہ ایک ملون نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا۔ کربلا میں جو شہید گرا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرے ہاتھ نہیں تھے، میں اس طرح سر کے بل گرا تھا، سارے تیر میرے جسم
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا